مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیزان محترم، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت اپنے اختتام کو پہنچا اور مومنین صالحین نے بھرپور طریقے سے اپنے دامن کو اللہ کی رحمتوں سے مزین کیا، معطر کیا، معمر کیا اور پر کیا۔ اللہ رب العالمین مومنین کی تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور جو عشرہ رحمت میں سستیاں ہو گئی ہوں اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ اب عشرہ مغفرت کا عشرہ اپنی رعنائیاں بکھیرتا ہوا جاری و ساری ہے۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول بھی ہوا، اسی میں قیام پاکستان بھی ہوا، اور اس کے اندر بہت سی یادگاریں وابستہ ہیں۔ بڑی عظیم رحلتیں اور شہادتیں اس ماہ مبارک کے اندر جو ہیں وہ واقع ہوئی ہیں۔ اس ماہ مبارک کی 3 تاریخ کو سیدہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک بھی ہے۔ اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ خاتون اول سیدہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ام المؤمنین، پہلی ام المؤمنین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کی محبوبہ زوجہ محترمہ، ان کا یوم وصال بھی آج کا دن ہے۔ اسی رمضان کے اندر 17 رمضان کو غزوہ بدر کے دن بہت سارے صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں۔ اسی ماہ رمضان کی 17 ہی تاریخ کو سیدہ عائشہ صدیقہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی 17 رمضان کو ہی ہے۔ اور اسی ماہ مبارک کی 21 تاریخ کو مولا کائنات شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ تو عزیزان محترم، اس طرح سے بہت سارے یادگاریں جو ہیں اس ماہ مبارک سے وابستہ ہیں۔ تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال چونکہ 3 رمضان کو ہوا، اور ہم پچھلے جمعہ مبارک چونکہ رمضان کے فضائل بیان کیے، تو آج آل رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کے لیے سیدہ پاک کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں، تاکہ ہم بھی ان کی ثنا خوانی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، جن میں سب سے بڑی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ہمیں نام یاد ہونے چاہیے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، پھر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اب سیرت کی کتابوں میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ مشہور قول تو یہی ہے کہ آپ سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، لیکن 2 قول اور بھی ملتے ہیں کہ جس میں حضرت رقیہ سب سے چھوٹی، اور ایک قول میں حضرت ام کلثوم سب سے چھوٹی، اس کا بھی قول ملتا ہے۔ لیکن جو مشہور اور اکثریتی قول ہے وہ یہی ہے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی صاحبزادیوں میں سے سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے، ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، طاہر رضی اللہ تعالی عنہ، اور قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی روایت میں طیب نام ملتا ہے۔ تو اس طرح سے سیرت کی کتابیں جب پڑھتے ہیں نا تو مختلف اقوال تاریخوں میں، تعداد میں اس طرح سے ملتے ہیں، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے۔ 1500 سال پرانا علمی ورثہ ہے، ہم تک اتنا پہنچ گیا
اور اتنے مضبوط اور معتمد طریقے سے اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اقوال کو لے کے تو لڑائیاں شروع کر دیں۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے اوپر لڑائیاں بنتی ہیں اور آپس میں نفرتیں اور بغض جو ہے وہ قائم کر لیے جائیں اور پارٹی بازی شروع کر دی جائے، تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمیں حکم ہے عقائد درست رکھو، حلال و حرام کی تمیز رکھو، آخرت کی تیاری کرو، عشق رسول رکھو، ذکر الہی کرو، اور آخرت کی تیاری کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، ایمان سلامت لے کر آخرت میں اللہ کے پاس پہنچو۔ ہمیں اس کا حکم ہے۔ ہمیں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ جاؤ صحابہ کے درمیان فیصلے کراؤ اور جناب ان کو کسی میں ایک کو جتاؤ، کسی میں ایک کو ہراؤ، اور جناب اس طرح سے آپس میں بغض و عناد کی فضا بناؤ۔ اس کا ہمیں مکلف نہیں کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت مشہور قول کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اظہار نبوت کے 5 سال پہلے آپ کی جو ہے وہ ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت میں بھی مختلف تاریخیں ملتی ہیں، تو اس تفصیل میں جائے بغیر میں صرف اشارہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن وسعت کو قبول کرے، اس میں تنگ نظری نہ آئے کہ جناب یہ قول ہے تو یہ کون سا قول بتا دیا یا یہ کون سا بتا دیا۔ جب آپ تفسیر بھی پڑھتے ہیں تو مختلف تفسیری اقوال ملتے ہیں، سیرت پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، ایک ایک عنوان پر کئی احادیث ملتی ہیں۔ اسی لیے علماء مجتہدین محدثین نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں ایک قول فیصل اور مشہور اور راجح اقوال بتائے تاکہ ہم ان پیچیدگیوں میں جانے کی بجائے اور ان معلومات حاصل کر کے تو بقیہ اپنے راہ عمل پہ اپنا سفر جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیدہ زہرا ہے، سیدہ نساء العالمین ہے، سیدۃ نساء العالمین یعنی عالمین کی عورتوں کی سردار۔ بلند آواز سے ذرا کہہ دیجئے۔ شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ آل رسول میں سے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ سنی آل رسول کا ذکر نہیں کرتے، تو ہم نے جمعے کا عنوان ہی کیا رکھا ہے؟ شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار بھی آپ کا لقب ہے۔ آپ کا نام فاطمہ ہے، بنا پر رکھا گیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیا ہے۔ گناہوں کی کھلی چھٹی نہیں دی کہ محفوظ فرما لیا تو گناہ جتنے مرضی کرو، نہیں، توبہ کرتے رہنا ہے، اعمال صالحہ کرتے رہنا ہے۔ آپ کی اولاد کو بھی اللہ نے جہنم سے بری فرمایا ہے، لیکن عمل کا مکلف تو بنایا ہے، عمل تو کرنا ہے، ایمان بھی سلامت رکھنا ہے۔ جو بے ایمان ہو اور کہے میں سید ہوں، جو بد عقیدہ ہو اور کہے میں سید ہوں، جو بد مذہب ہو اور کہے میں سید ہوں، وہ اپنے دعوے میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ کوئی گستاخ، کوئی بے ادب، کوئی بے ایمان سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہو سکتا نہیں، اور اگر تھا بھی اور بعد میں بے ایمان ہو گیا تو وہ ان کی اولاد سے ہی نہ رہا۔ جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا جب آپ کا طوفان آیا تو کہا مولا میرے بیٹے کو بھی بچا، کہا یہ تیرا اہل ہی نہیں ہے، اس کے تو اعمال صالح ہی نہیں ہے، یہ تیرا اہل نہیں ہے، تیرے اہل کو بچانے کا وعدہ تھا، چونکہ یہ مشرک ہے، بت پرست ہے، تیرا نافرمان ہے، لہذا اللہ نے اسے ڈبو دیا اور اسے نوح علیہ السلام کے اہل سے شمار نہیں کیا۔ تو وہی جو آپ کی اولاد سے ہو اور رہے راہ مستقیم پر رہے ہی نہ، تو وہ آپ کی اولاد سے پھر نہیں ہوگا، اس کا نسب بھی کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا، کٹ گیا۔ آپ کا نام بتول بھی ہے، اور بتول کسے کہتے ہیں؟ اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل اور حسن و جمال میں جدا، اور ماں سے اللہ کہ ماں سوا سے کیا ہو جائے؟ بے نیاز ہو جائے، فقط محتاج رہے تو فقط کس کی رہے؟ اللہ کی محتاج رہے۔ عزیزان محترم، آپ کا ایک لقب زکیہ بھی ہے، پاکیزہ، اور راضیہ، اللہ سے راضی، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ آپ کی مشابہت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کمال درجے کی تھی کہ آپ راہ و روش میں، چلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، صورت میں اور سیرت میں اور کلام میں سب سے زیادہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھتی تھی۔ بات سمجھ میں آ جائے تو سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
عادت کریمہ کیا تھی؟ اب ہر باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت سے اپنی زندگی کے اندر یہ چیز جو ہے وہ اپنائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ خاتون جنت جب بھی تشریف لاتی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ اپنی صاحبزادی کے آنے پر کھڑے ہو جاتے۔ آواز اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ اپنی صاحبزادی کے آنے پر کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ تھام لیتے اور پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر انہیں بٹھاتے۔ یہ باپ اپنی بیٹی کو تعظیم دے رہا ہے، اور باپ بھی کون سا؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح اب بیٹی نے جب یہ تربیت پائی ہے تو اب بیٹی کی عادت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس میں آتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑی ہو جاتی اور آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھامتی اور پھر اپنی جگہ پر رسول اللہ علیہ السلام کو بٹھاتی۔ عزیزان محترم، حضرت سیدہ کائنات کا جو عقد مبارک ہے، نکاح، وہ غزوہ بدر سے واپسی پر رمضان کے اندر، کس میں؟ ہمارے ہاں رمضان میں شادیاں نہیں کی جاتی کہ ہم بہت زیادہ مصروف ہیں۔ مصروف تو وہ لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، ان سے بڑھ کر کائنات میں مصروف کون تھا؟ رسول اللہ کی اتنی ڈیوٹیاں، اتنی ذمہ داریاں من جانب اللہ، اور آپ کی صاحبزادی سارے گھر کے کام خود کر رہی ہیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ رہے ہیں، چکی پیس رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، کپڑے گرد آلود ہو جاتے، پانی بھرا جاتا ہے، اور اس کے باوجود اور رمضان کی پھر عبادات، روزہ ہے، اور اس کے بعد جناب اس طرح کے معاملات، اور اسی رمضان کے اندر عقد نکاح کی تقریب جو ہے وہ ترتیب پا رہی ہے۔ تو رمضان کے اندر بھی نکاح کرنا کیا ہوا؟ ثابت ہو گیا۔ تو لہذا اب رمضان میں نکاح نہ کرنے کی وجہ سے کتنی کاروباری انڈسٹریاں جو متاثر ہوتی ہیں، ان کو بھی متاثر پھر نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اس میں بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اور لیکن شب عروسی جو آپ کی رخصتی یعنی کہ ماہ ذوالحج میں ترتیب طے پائی، اور آپ کا نکاح اللہ کے حکم سے حضرت علی سے ہوا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بنے ہیں، میں ما یعول الیہ کے اعتبار سے، ما یکون کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ کائنات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نکاح کے لیے عرض کیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سلسلے میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب آپ کی عمر کتنی ہے اور سیدہ کائنات کی عمر میں 30-35 سال کا فرق ہے، 30-35 سال کا فرق ہے، اور رشتہ مانگا جا رہا ہے۔ اور یعنی کہ اگر زیادہ فرق آ جائے، کوئی بندہ اگر دوسری شادی کرتا ہے یا تیسری کرتا ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر ذہنیت اتنی گندی ہے کہ اگر کسی نے عقد کیا ہے تو اس کو جناب اتنا اس کا سکینڈل بنا کر پیش کریں گے، غلیظ ترین جناب سٹوری خود ہی بنا دیں گے، سابقہ لاحقہ کیسے کی ہوگی، کیسے پھنسائی ہوگی، کیسے کوئی ہو، دیکھ کتنی بیٹی جتنی عمر کے ساتھ جو ہے وہ نکاح۔ یہ غلاظتیں نا انسان اپنے منہ سے بکتا ہے، اور چونکہ اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی زبان سے نکالتا ہے۔ اندر اچھا ہو تو زبان سے بھی پھر اچھا ہی ادا ہوگا۔ تو ایسی بری باتیں اور بری سوچیں اور اس طرح کی کرنے کی کیا حاجت ہے ایک مسلمان کے بارے میں، اگر کوئی کرتا بھی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شارع علیہ السلام رسول اللہ علیہ السلام سے دین سیکھ رہے ہیں، اور آپ جو ہے حضور کی صاحبزادی کا جو ہے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیام نکاح دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ آپ بھی عمر میں کتنے بڑے ہیں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا، اس میں مختلف روایات ہیں کہ 16 سال کی عمر تھی یا 20 سال کی یا 18 سال کی، مختلف اقوال ہیں۔ تو 16 کی ہو یا 18 کی ہو یا 20 کی ہو، اور ان کی عمر جو ہے وہ 55 سال ہے، 53 سال ہے یا 50 سال ہے، کتنا فرق ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے جو ہے فرمایا کہ میں اس سلسلے میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رغبت دلائی
کہ آپ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیام نکاح کی بات کریں۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے تو شرم آتی ہے، میں نہیں یہ بات کر سکتا۔ کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے ہیں، مقربین سے ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، جناب ابو طالب کے فرزند ہیں، آپ کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ منع نہیں فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام ایمن کی بات سن کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مولا علی کو کہ علی جو ہے سلام کے بعد کہ کیسے آنا ہوا، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نکاح کا خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی نازل ہونے کے وقت ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس استغراق میں چلے گئے، اس کیفیت میں چلے گئے، اور وہ کیفیت بڑی شدید ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم پر قول ثقیل اتارا ہے، یہ قرآن بہت وزنی کلام ہے، یہ پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ خشیت الہی سے پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ کلام قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے بعد جب اپنی اس حالت میں واپس آئے تو حضرت جبریل امی اللہ کی بارگاہ سے پیغام لے کر آئے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امی ابھی میرے پاس اللہ کی بارگاہ سے پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ یعنی یہ رشتہ کس نے کروایا؟ اللہ نے کروایا۔ کس نے کروایا؟ تو ہم بھی اچھے رشتے کروا سکتے ہیں ایک دوسرے کے، یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی سلسلے میں معاون ہو تو اس میں جو ہے جان نہیں چھڑانی چاہیے کہ میرے پہ نام لگ جائے گا، اور میں اگر رشتہ اچھا نہ ہوا یا آگے سے لڑکا صحیح نہ نکلا یا لڑکی صحیح نہ نکلی، یا بھائی ہم نہیں آتے اس کے اندر، لوگ اس طرح سے نکل جاتے ہیں مکھن سے جیسے بال نکالا جاتا ہے۔ تو اچھے معاملات کے اندر، عقد نکاح کے اندر اگر معلومات صحیح آپ کے پاس میسر ہوں، تجربہ ہے، یا آپ کے مشاہدے میں کوئی ایسی ہو تو کسی مسلمان کی مدد کرنی پڑے اس کی بچی کے معاملے میں یا بیٹے کے معاملے میں، تو اس سے ہچکچانا نہیں چاہیے۔ ایسے مبارک رشتے کروانا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ تو بہرحال وہ ہستیاں تو بڑی عظیم ہیں، ہم آج کے لوگ اور وہ ہستیاں کہاں، زمین و آسمان سے بھی بڑے فرق ہیں، لیکن مراد جو میری ہے وہ آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، پھر اس طرح سے وہ جو ہے نکاح ہو گیا، اور اس کی پھر علیحدہ ڈیٹیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز رونے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرا نکاح ایسے شخص سے کر دیا ہے جس کے پاس نہ کوئی مال ہے نہ کوئی چیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی جو ہے وہ بشارتیں آپ نے ارشاد فرمائیں کہ اے فاطمہ، کیا تم اس چیز پر راضی نہیں ہو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے عقد میں وہ شخص دیا ہے جس کو اللہ نے اپنا برگزیدہ بنایا ہے؟ ایک تمہارے باپ کو برگزیدہ بنایا ہے اور ایک تمہارے شوہر کو برگزیدہ بنایا ہے۔ یہ حیثیت یعنی کہ من حیث الوجہ، یعنی کئی وجوہات ہوتی ہیں، تو ان میں سے کسی حیثیت کے اعتبار سے یہ شرف ہوتا ہے، جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں۔ اب اس طرح کی روایت سن کر بھی بعض لوگ جو ہے فوراً تقابل کرتے ہیں کہ اب اچھا یہ حدیث ہے تو لہٰذا اب حضرت ابوبکر صدیق سے بھی حضرت علی افضل ہو گئے، حضرت عمر فاروق سے بھی افضل ہو گئے، یا دوسرے نبیوں سے بھی افضل ہو گئے۔ تو اس طرح کے دماغ کو جب انتشار کا شکار لوگ رکھتے ہیں، اور کسی رہنما کامل کی ہدایت اور سرپرستی میں جب علم نہیں نہ بڑھتے تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ بہک جاتے ہیں، وہ پھسل جاتے ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ حضرت علی کو نبیوں سے افضل جانتے ہیں۔ بعض جو ہیں سنیوں کے اندر ایسے مردود ہیں جو شیخین کریمین سے افضل حضرت علی کو جانتے ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ میں چوتھا مرتبہ ہے۔ کتنواں نمبر ہے؟ کتنے لوگ قوالیاں پسند کرتے ہیں علی دا پہلا نمبر ہے، نہیں، علی کا چوتھا نمبر، مولا علی کا کتنا نمبر ہے؟ چوتھا نمبر ہے۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، 1500 برس سے علماء اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اور یہی آگے اصحاب نے، تابعین، تبع تابعین نے ہم تک، یہ اس طرح علماء کاملین نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جو ہے فضیلتیں بتائیں کہ جناب اور بھی فضیلتیں ارشاد فرمائی، وقت کی جو کہ چونکہ قلت ہے
اس لیے جو ہے میں وہ جناب عرض کرنے سے ہچکچا رہا ہوں کہ کہیں میرا وقت کے اندر جو میں اور بیان کرنا چاہتا ہوں چند منٹوں کے اندر وہ رہ نہ جائے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی کا پیالہ منگوایا، اپنا لعاب اس میں ڈالا، اپنا لعاب ڈالا، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ میرے قریب آؤ، آپ کے سینے پر اور آپ کے چہرے پر اس پانی کے چھٹے مارے اور کہا اسے پی لو، اور اس کے بعد کیا دعائیں دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اسی طرح کیا کہ آپ نے پانی کے اندر لعاب ڈالا اور آپ کی کمر مبارک جو ہے اس پر جو ہے چھٹے لگائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ پہ بھی، چہرے پر بھی، کمر پہ بھی، شانوں کے درمیان، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اور اسی طرح سینے پر پانی کے چھٹے لگائے، اور انہوں نے کہا پی جاؤ۔ اور پھر کیا کہا، یہ دعائیں کیا کی اللہ کی بارگاہ میں، کہا کہ اے خدا یہ دونوں جانیں مجھ سے ہیں اور میں ان کا ہوں، اے رب جس طرح تو نے مجھے ناپاکی سے دور کر کے پاک بنایا ہے، ان دونوں کو بھی پاک بنا دے۔ فرمایا جاؤ اپنی خوابگاہ میں جاؤ، اور پھر دعائیں کیا دی، اے خدا ان کے درمیان محبت اور الفت کو پیدا فرما دے، اے اللہ ان کی اولاد میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ ان کے نصیب اچھے فرما دے، اے اللہ ان پر برکتیں نازل فرما دے، اور ان سے بکثرت پاک اولاد پیدا فرما۔ ائمہ کاملین جو ہیں، ائمہ اہل بیت جو ہیں، وہ انہی ہستیوں سے ہیں، اور آج بھی سادات جو ہیں، جو متقی پرہیزگار ہستیاں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے سلسلہ اولاد آپ کی صاحبزادی سے چل رہا ہے، اور آج بھی وہ فیض پا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو اور حضرت علی کو ایک مرتبہ سرکار تشریف لائے تو فرش پہ بٹھا کر، حضور کتنی عاجزی فرماتے ہیں، فرش پہ بٹھا کر دلجوئی فرمائی۔ کیسے دلجوئی فرمائی؟ حضرت علی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ پیارا میں ہوں یا فاطمہ ہے؟ یہ سوال ہو رہا ہے۔ حضرت علی نے بھی پرورش آپ کے گھر پائی، اور حضرت فاطمہ تو آپ کے جگر کا کیا ہے، ٹکڑا ہے۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے زیادہ پیاری ہیں آپ کو یا میں ان سے زیادہ آپ کو پیارا ہوں؟ کیسا سوال ہے، مسکرا ہی لیں سن کر۔ نہیں ابھی بھی تھکے ہوئے، سیل نہیں ہوئی، انشاءاللہ ہوگی، ضرور سیل ہوگی آپ کی دکانوں پہ، مسکرائیے اور کہیے سبحان اللہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری ہیں اور تم مجھے ان سے زیادہ پیارے ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دلجوئی فرمائی، اور اپنے داماد جن نے پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پائی ان کی بھی کیسے دلجوئی فرمائی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم بھی جب کسی کا توازن کریں، تقابل کریں، تو ایسے نہ کریں کہ کسی کا دل توڑ کر رکھ دیں اور کسی کو جو ہے ترجیح دے دیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے وہ رسول اللہ کی سنت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے ایک روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف فرما ہے، اونی چادر لی ہوئی ہے کہ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، سرکار اپنی چادر میں لے لیتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی آتے ہیں، حضور اپنی چادر میں لے دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آتے ہیں، بیٹی اور داماد، آپ ان کو بھی چادر میں لے لیتے ہیں، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہ تلاوت کرتے ہیں آیت کریمہ جو میں نے خطبے میں پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے اس چیز کا کہ تم سے ناپاکی کو اے اہل بیت دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ میں اس سے جنگ کروں گا جو ان سے جنگ کریں گے، میں ان سے صلح کروں گا جو ان سے صلح کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا انداز تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز گھر میں بیٹھی ہیں، اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا لباس تھا، موٹا لباس، وہ پہنے بیٹھی ہیں۔ سرکار تشریف لائے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سادگی دیکھی اور عاجزی دیکھی اور حالت دیکھی تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور فرمایا ہے فاطمہ آج تم دنیا کی اس تنگی پر صبر کر لو، اس سختی پر صبر کر لو، کل قیامت میں اللہ رب العالمین تمہیں جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا۔
آپ گھر میں اتنا تھک جاتی ہیں، اتنا کام کرتی ہیں. آج کی عورتیں تو سہل پسند ہو گئی کہ کوئی کام ہم سے نہیں ہوتا، سب کچھ باہر سے ہی لے آؤ، ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، اور پھر ڈھیروں بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں، جسم بھی اتنے بڑھا لیتی ہیں، وجود بڑھا لیتی ہیں، اور جناب اس کے علاوہ باتیں خاندان کی علیحدہ سننی پڑتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈیوٹی لگائی تھی کہ گھر کے کام، جھاڑو وغیرہ، کھانا وغیرہ، روٹی بنانا، چکی پیسنی، یہ سب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گی، اور باہر کے کام، سودا وغیرہ لانا، اونٹ کو چارہ دینا، پانی دینا، یہ حضرت علی کریں گے، یا ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کام کیا کریں گی. یہ رسول اللہ علیہ السلام نے امور خانہ داری کی ترتیب اس طرح مقرر فرمائی. عزیزان محترم، ایک مرتبہ سرکار نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایا کہ کیونکہ گھر میں فاقے تھے، تو کہا کہ اے اللہ ان کو بھوک کی تکلیف سے نجات عطا فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ایسی برکت ظاہر ہوئی، کہتی ہیں اس کے بعد کبھی پھر مجھے بھوک نے تنگ نہیں کیا. عزیزان محترم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے تھے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے ملنے کے بعد آخر میں جب رخصت ہوتے تو حضرت فاطمہ تو زہرا کے حجرے سے رخصت ہوا کرتے تھے، یعنی اپنی صاحبزادی کو مل کر جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے خاتون جنت کے حجرے میں جاتے، اس کے بعد پھر اپنی ازواج مطہرات کے حجروں میں جا کر ان سے ملاقات فرماتے. یہ کتنی پیاری محبت کا انداز ہے. ام المؤمنین کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسا پیار ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے پوچھا گیا کہ جناب بندوں میں سب سے زیادہ حضور کو کون پیارا تھا، تو آپ کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو بہت زیادہ پیاری تھی. غور سے سننے والی بات ہے. یہ لوگ آج پتہ نہیں فرسودہ کہانیاں گھڑ کر تو صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں دشمنیاں ثابت کرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ آپس میں لڑتے تھے یا پتہ نہیں نفرت کرتے تھے یا بغض رکھتے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت کی، یعنی کہ مدارج النبوت کے اندر جو سیرت کی معتبر ترین کتاب ہے، اور آپ بر صغیر پاک و ہند کے علماء حدیث کے استاد ہیں اور حدیث کو لانے والے یہاں پر، ان کی وہ کتاب ہے جس میں آپ نے یہ روایت درج کی ہے کہ ام المومنین کا انصاف دیکھیے اور اہل بیت نبوت سے پیار دیکھیے اور صدق حال دیکھیے کہ جب پوچھا گیا ان سے کہ سب سے زیادہ سرکار کس سے محبت فرماتے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے. پوچھا گیا مردوں میں سے، کہا ان کے شوہر سے فرماتے تھے. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کسی اور نشست کے اندر کہ سرکار سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے تھے، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پوچھا گیا مردوں میں کس سے محبت کرتے تھے، تو آپ فرماتی ہیں کہ ان کے والد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دیکھیں آپس میں کتنا پیار ہے اور کتنا احترام ہے، ادب احترام ہے، تعظیم ہے آپس میں ایک دوسرے کی. اور ہمیں جو ہے وہ روایتیں جناب لوگ سنا رہے بنا کے گھڑی، جن کی سارے مذہب کی بنیاد ہی جو ہے وہ گھڑنے پر ہے، جھوٹ پر ہے اور جناب افسانوں پر ہے. ادھر کان نہیں دھرنے چاہیے. عزیزان محترم، اپنے کانوں کو جو ہے وہ ایسی چیزوں کو سننے سے پاک ہی رکھنا چاہیے. عزیزان محترم، حضرت امام حسن کیا کہتے ہیں کہ میری والدہ ایسے عبادت کرتی، رات میں اپنے گھر میں جو مسجد بنائی ہوتی، مسجد بیت جو خواتین کا ایک حصہ مقرر ہوتا ہے کہ جہاں پر بیٹھ کے وہ عبادات کرتی ہیں، اسے مسجد بیت کہتے ہیں. کہتے ہیں رات بھر میری والدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول رہتی یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی. پھر میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات دعائیں مانگتی. کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے اور مسلمان عورتوں کے لیے. اپنے لیے دعا نہیں مانگتی تھی. تو میں پوچھتا تھا کہ امی جان میں سنتا ہوں آپ اپنے لیے کیوں دعا نہیں مانگتی؟ تو کہتی کہ اول الجوار ثم الدار، پہلے ہمسایوں کا حق ہے پھر اپنا حق ہے. اس طرح سے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا. عزیزان محترم، بہت ساری اور چیزیں موجود ہیں. آپ کا وصال جو ہے وہ 3 رمضان کو ہوا، موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ اس کے اندر اس کو بیان کیا جا سکے. تو آپ کا وصال ہوا رات کے وقت میں. آپ کی وصیت تھی کہ مجھے رات میں دفن کر دیا جائے. ایک بات کہی جاتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر وغیرہ سے ناراض تھیں اور ایسا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رات میں جو ہے وہ جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. صبح کے وقت حضرت صدیق اکبر نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، دیگر صحابہ نے شکایت کی کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہم بھی شرف پاتے. وہ کہنے لگے میں نے سیدہ کی وصیت کے مطابق رات میں اس لیے
دفن کر دیا جنازہ پڑھ کے کہ آپ نے کہا کہ میرے جنازے پر غیر محرموں کی آنکھوں کی نظریں نہ پڑ. اتنی آپ پردہ فرماتی تھی، اسی لیے فرمایا کہ جنت محشر میں جب سیدہ تشریف لائیں گی 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ہوں گی اور کہا جائے گا اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، رسول اللہ کی شہزادی تشریف لا رہی ہیں. ایسا پروٹوکول اللہ انہیں عطا فرمائے گا. امت کی بیٹیوں کو اللہ سیدہ کی حیا کا صدقہ چادر حیا عطا فرمائے اور شرم و حیا کا پیکر بنائے.